بلوچستان کے نامور مورخ ملک سعید دہوار مرحوم اپنی کتاب بلوچستان ما قبل تاریخ میں رقم تراز ہیں۔ دنیا میں قدیم بستیاں اکثر و بیشتر ان مقامات پر بسائی گئی تھیں جہاں اجتماعی منفرد اور خوراک کے مستقل قدرتی یا مصنوعی وسائل موجود تھے، اور جہاں انسان مستقل طور پر تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت کی مدد سے اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکتا تھا۔ جب یہ بستیاں امتداد زمانہ کی وجہ سے اجڑ گئیں تو حالات درست ہونے پر ان کی جگہ نئی بستیاں انہی پرانی بستیوں کے ملبے کے اوپر دوبارہ تعمیر کی گئیں، اور ہزاروں سالوں کے دوران تخریب و تعمیر اور شکست و ریغ کا یہ سلسلہ قدرتی یا مصنوعی وسائل کی بنا پر انہی مقامات پر یکے بعد دیگرے برابر جاری رہا۔ ان بستیوں کے ملبے کی وجہ سے جو بار بار ایک ہی مقام پر آباد ہوتی اور اجڑتی رہیں، ان مقامات کی سطح ارد گرد کی زمین کی عام سطح سے بتدریج اونچی ہوتی چلی گئی، اور مختلف ادوار سے متعلق تہذیبوں کے آثار تہ بتہ دفن ہوتے گئے، اور تخریب و تعمیر کا یہ عمل بعض وجوہات کی بنا پر جب ہمیشہ کے لیے ختم ہوا تو ان بستیوں کے آثار نے ٹیلوں کی شکل اختیار کر لی، جن کا بلوچستان میں بھی ایک جال بچھا ہوا ہے۔ وادی کوئٹہ جو چار اطراف بلند و بالا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس کے مغرب میں کوہ چلتن جس کی بلندی 10,500 فٹ ہے، جبکہ مشرق میں کوہ زرغون بلندی 11,700 فٹ، شمال و شمال مشرق کوہ تکتو بلندی 11,400 فٹ، اسی طرح کوہ مہردار اور سمنگلی کا پہاڑی سلسلہ وغیرہ واقع ہیں۔ اس وادی سے مغربی سمت میں ایران، شمالی سمت میں افغانستان، جنوب مشرق اور شمال مشرق میں سندھ و پنجاب کو راستے نکلتے ہیں۔ اس وادی میں قدیم ٹیلوں یا دم کا ایک سلسلہ قائم ہے، جن کے نام کوئٹہ میری، ملازئی، قلی گل محمد، پیر بلو، احمد خانزئی، کیچی ویگ اور سادات ہیں۔ اس طرح ان کی تعداد 7 ہے۔ کوئٹہ میری قدیم زمانے سے آباد چلا آ رہا ہے۔ اسے انگریزوں نے خان کلات سے ایک معاہدے کے تحت 1877 میں اپنے قبضے میں لیا۔ 1887 میں میجر جے ایف گاروڈ نے کھدائی کروائی تو اس دوران ظروف کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے برآمد ہوئے، جن کو کلکتہ بھجوایا گیا۔ چونکہ میری انگریز دور میں اسلحہ ڈپو قرار دیا گیا تھا اور اب تک اسے اسی حیثیت سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اس لیے یہاں حضریاتی عمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے میری سے متعلق ما قبل تاریخ تبیز پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صاحبان اختیار ایک قابل فخر کارنامہ یہ کریں کہ آثار قدیمہ کے حوالے سے اس اہم مقام کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کریں، تاکہ وہ اس پر ماہرین کی مدد سے حضریاتی کام کر کے ما قبل تاریخ دنیا کے سامنے لے آئیں، جو نہ صرف وادی کوئٹہ بلکہ بلوچستان اور پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ جہاں تک آثار قدیمہ کی باقیاتی تفتیش کا تعلق ہے تو برصغیر پاک و ہند میں 1923 میں باقیاتی تفتیش کے دوران غیر متوقع طور پر موہنجو دڑو اور ہڑپہ کی قدیم بستیوں کے آثار دریافت ہوئے۔ ان دونوں قدیم بستیوں کے انکشاف سے ایک ایسی ترقی یافتہ تہذیب کی نقاب کشائی ہوئی جس کا تعلق ما قبل تاریخ سے تھا۔ اس زمانے میں جب موہنجو دڑو اور ہڑپہ کی قدیم ٹیلوں میں حضریات کا کام جاری تھا، اس وقت بلوچستان میں زمانہ ما قبل تاریخ سے متعلق قدیم بستیوں کی دریافت کا سہرا مسٹر R.I. رائکس کے سر ہے۔ انہوں نے ان گنت ٹیلوں کا کھوج لگایا اور ان ٹیلوں سے ٹھیکریوں اور دوسری قسم کی باقیات کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر کے ان کی باقاعدہ درجہ بندی کر دی، اور اپنی رپورٹ میں اس حقیقت کا اظہار کیا کہ بلوچستان میں واقع ان ٹیلوں کا تعلق بھی موہنجو دڑو اور ہڑپہ کی طرح ایک قدیم تہذیب سے ہے۔
اس کے بعد جو لوگ میدان میں آئے ان میں سر آئرلسٹین اور مسٹر ہارگریوز قابل ذکر ہیں۔ 1946 میں مسٹر سٹیورٹ پگٹ نے کوئٹہ کے علاقے میں باقیاتی تفتیش کر کے کیچی بیک اور دم سادات سے ظروف گلی کے اعلیٰ نمونے دریافت کیے۔ 1948 میں برطانوی ٹیم نے ممتاز آثار قدیمہ ماہر خاتون مس پیٹریس ٹیکارڈی کی سرکردگی میں بلوچستان کا دورہ کر کے باقیاتی تفتیش کی تھی۔ اس کا مقصد در حقیقت فقط یہ معلوم کرنا تھا کہ کوئٹہ کلچر کا دامن بلوچستان میں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور اس وقت یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی تھی کہ قلعہ گل محمد کے کلچر کا زمانہ ماقبل تاریخ میں وسطی بلوچستان تک پھیلا ہوا تھا۔ 1950 میں امریکہ کے نیچرل ہسٹری میوزیم کی ایک ٹیم نے مشہور ماہر آثار قدیمہ مسٹر والٹر اے فیئر سروس کی رہنمائی میں بلوچستان کا دورہ کیا۔ دیگر اضلاع کے علاوہ وادی کوئٹہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کے قدیم ٹیلوں کا زیادہ انہماک سے جائزہ لیا۔ محکمہ آثار قدیمہ پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے مسٹر ازلی الکاک اس میں شامل ہوئے تھے۔ جس طرح قبل ازیں وادی کوئٹہ کے قدیم ٹیلوں کا ذکر ہوا، اس لیے اب ہم ان کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔